بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آیا کہ میں محتاج ہوں اور اس کے پاس مال ہے۔ بیٹے نے کہا کہ یہ میں نے کمایا ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اسی سے فقہاء کرام نے فرمایا کہ باپ بغیر بیٹے کی اجازت کے اس کے مال میں تصرف کر سکتا ہے۔ آج کل کے دور میں جو لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیتے اور دنیاوی تعلیم دلانے میں اپنی ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں، پھر بعد میں ملتا کیا ہے کہ جو بچے جنہوں نے صرف دنیاوی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے وہ اس طرح اپنے والدین کے ساتھ پیش آتے ہیں جیسے کہ وہ گھر میں بھی اپنے والدین پر افسر لگا ہوا ہو۔ تو جن کو دینی تعلیم دی جاتی ہے تو وہ ہر لحاظ سے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت کا ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم لازمی دلوانی چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے والدین کی قدر و قیمت کیا ہے، کہ اللہ نے ہمیں والدین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ عطا سے وہ اپنے باپ سے وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جہاد کے ارادے سے آیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جہاد کی اجازت طلب کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو ان کی خدمت کر، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ والدین کی عظمت اور ان کی خدمت کرنے کی عظمت کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جہاد جیسی عظیم عبادت کے لیے والدین کی رضامندی ضروری ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ والدین اگر خدمت کے لائق ہیں، اگر والدین خود خدمت کے لائق ہیں تو ان کی خدمت کرنا جہاد پر مقدم ہے، ان کی خدمت کرنا جہاد پر مقدم ہے۔ تو والدین کا بڑا مقام اسلام نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ والدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ جن لوگوں کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تب ان کو قدر ہوتی ہے کہ کاش آج میرے والدین زندہ ہوتے تو میں ان کی خدمت کرتا، ان سے دعائیں لیتا۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب تمہارے والدین میں سے کوئی ایک بھی بوڑھا ہو جائے تو اس کی وہ خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، ٹھیک ہے، تو وہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو والدین کی جو
شان قرآن نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو بیان کیا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم آیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب وہ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، بعض اوقات دیکھنے میں کمی آ جاتی ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، یا سننے میں سماعت میں کمی آ جاتی ہے، تو وہ بار بار جب بات کرتے ہیں تو اس وقت ہی تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی خدمت کیا ہے۔ جب وہ تندرست ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ جب وہ کمزور ہو گئے ہیں، بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں، اس وقت ان کی باتیں سننا، ان کی خدمت کرنا، ان کے آگے نہ بولنا، ان کے آگے اف نہ کہنا، یہی وہ بات ہے، یہی وہ چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو آپ اگر ہم اس چیز کا اندازہ لگائیں نا، بچپن میں ایک چیز کو ہم بار بار کہتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، تو ہمارے والدین ہمیں بار بار وہ بات سکھاتے ہیں، بار بار بتاتے ہیں۔ تو جب وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، ان کے اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، تو اس وقت اولاد جو ہے نا، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کا سہارا بنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ جن کے والدین دنیا سے راضی جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اتنی عزت عطا فرماتا ہے کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو قیامت تو پھر قیامت ہے نا، قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ دے گا، ان کو مقام و مرتبہ دے گا، تو وہ بھی بندہ نہیں سوچ سکتا کہ والدین، جن کے والدین ناراض ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہوتا ہے، تو جن کے والدین راضی ہوں اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، دنیا میں ہی ان سے دعائیں لیں۔ اگر وہ کچھ کہہ بھی دیتے ہیں نا، تو وہی والدین ہیں جو بچپن میں بھی آپ کو بولتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو پٹائی بھی کر دیتے تھے۔ تو جب آپ بڑے ہو گئے ہو تو پھر اگر وہ بات کرتے ہیں تو والدین تو وہی ہے نا۔ احساس تو آج بھی تمہارے والدین کو ہی تمہارا ہے نا۔ تو والدین جو ہیں ان کی ہر حال میں بات سننی ہے۔ اگر بالفرض کوئی بات ایسی ہے کہ جس کو آپ نہیں ماننا چاہتے، لیکن ان کے سامنے آپ جو ہے وہ زبان دراز نہ کریں، آپ موقع محل دیکھ کر پھر بات کریں، پھر وہ اپنا کام جو ہے، وہ بات جو ہے وہ کریں، لیکن والدین کو ناراض نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو والدین کو ہر حال میں جہاں تک ہو سکے کوشش کریں ان کو خوش رکھیں، ان کو ناراض نہ کریں، کیونکہ والدین جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اور ہمیں جن لوگوں کے والدین چلے گئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہا کریں۔ ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہی ہوگا جو آپ پیچھے سے ان کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، یا ان کے لیے صدقہ خیرات کریں گے، یہ ان کے لیے نجات کا باعث بنے گا۔ تو آپ جب ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اسی طرح بنیں گے کہ جب ان کے لیے آپ دعا کریں گے، ان کی طرف سے صدقات وغیرہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، آمین۔